آج مجلس الخطبہ پاکستان کے مہمان بنے ہیں حضرت مولانا حارث حذیفی صاحب. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے ان کی زبانی ان کا تعارف سنیں گے. میں التماس گزار ہوں کہ آپ اپنی زبانی اپنا ذاتی، علمی اور عملی تعارف ہمارے سامنے پیش فرمائیں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی جاسم فاروقی صاحب کا کہ انہوں نے اپنی پرخلوص دعوت پر ہمیں مدعو کیا. تو میرا نام ہے حارث حذیفی. میرا تعلق فیصل آباد کے گاؤں دھاندرا سے ہے اور میں نے اپنی بنیادی تعلیم، حفظی تعلیم جامعہ مسجد رحمانیہ سے حاصل کی اور درجہ اولیٰ میں نے جامعہ مدینہ العلم مولانا نواز صاحب کے پاس پڑھا اور اس کے بعد میں اپنے گاؤں دھاندرا میں ہی مدرسہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ، اسی مدرسہ میں نے پھر درجہ ثانیہ سے لے کر مشکاة شریف تک میں نے علم حاصل کیا. تو مڈل بھی وہیں پر کرنے کے کیا ہے اور علمی ذوق بھی کافی شروع سے الحمدللہ تھا. لیکن جب اس مدرسے میں آیا تو استاد جی کی دیکھا دیکھی ہمیں بھی شوق کہنے کے بڑھ گیا کہ فرقہ باطلہ کا رد کیا جائے. اور الحمدللہ شوق بھی یہی ہے کہ دین کو کسی نہ کسی طرح اپنایا جائے، پھیلایا جائے. تو کافی دیر سے سوچ میں تھا کہ کس موضوع کو اپنایا جائے. تو استادوں کے مشورے کے ساتھ، استادوں کی پرخلوص کرنے کی دعوت پر یا ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ الہاد کا موضوع اپنایا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پر آج کل کافی اس پر بھرمار ہو رہی ہے کہ لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، اسلامی معاشرے پر اعتراضات کرتے ہیں، اسلامی تعلیم پر اعتراضات کرتے ہیں. تو اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہہ لیں کہ محنت شروع کی ہے. ماشاءاللہ یہ آپ کا گویا محبوب ایک مضمون ہوا. تو سب سے پہلے تو ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ الہاد کیا ہے، الہاد کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے. کچھ ایسے الفاظ میں ہمیں آپ بتائیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ اچھا یہ ہوتا ہے الہاد. تو آپ الہاد کی ڈیفینیشن اور تعریف ہمارے سامنے پیش فرمائیں. دیکھیں جی، الہاد کا معنی ہے کسی چیز سے ہٹ جانا. جیسے لحد ہوتا ہے، لحد ایک آج کل ہماری قبریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہم چلے جائیں ڈیرہ غازی خان کی طرف، سندھ کی طرف، ایک قبریں وہاں ہوتی ہیں. صحیح. تو قبر ہماری ہوتی ہے بالکل سیدھی، ہم یعنی کہ مردے کو سیدھا لٹا دیتے ہیں. لیکن جو ان کی قبریں ہوتی ہیں وہ مردے کو سیدھا نہیں لٹاتے بلکہ قبر کھود کر تھوڑی زمین ادھر بھی کھود دیتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، مردہ وہ زمین کے اندر یعنی دھکیل دیتے ہیں اس طرف، جس کو بغلی کا جی بالکل. تو اس طرح کسی چیز کو ہٹویں لحد کہا جاتا ہے. تو لحد کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز سے ہٹ کر بیٹھ جانا. ٹھیک ہے. ہمارے جو تاریخ کے اندر ہم اکابرین کو دیکھیں، اہل لغت کو دیکھیں، ان کے ہاں الہاد اس چیز، اس کہہ لیں کہ اس معنی میں لیا جاتا تھا جو اپنا نظریہ دین اسلام سے کچھ پھیر لے، یعنی یا بدعات اس کے اندر شامل کر دے یا کچھ کہنے کہ اس دین کے اندر سے کمی کر دے. لیکن جس طرح سلسلہ چلتا گیا، آج کی ڈکشنری کے اندر، آج کی لغت کے اندر جو الہاد کا لفظ ہے یہ اس بندے پر بولا جاتا ہے جو وجود خدا کا منکر ہے. اچھا اچھا، یعنی اب گویا کہ خاص ہو گیا ہے. خاص ہو گیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں الہاد کسے کہتے ہیں تو یوٹیوب پر دیکھیں، آپ کسی کتاب میں دیکھیں، جیسے چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز وہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ کتاب ڈھونڈیں، آپ کسی کتاب میں بھی دیکھیں گے آپ کو آج کل کی کتابوں کے اندر، آج کل کی لغت کے اندر الہاد اس معنی میں ملے گا کہ وہ بندہ خدا، وجود خدا کا منکر ہے. یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بالکل معمولی الفاظ میں تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھ جائے الہاد کی تعریف کی ہے. تو جو اس کا حامل ہے اسے عرف میں ملحد کہا جاتا ہے. تو ملحد کے حوالے سے بتائیں کیا ہوتا ہے ملحد، کسے کہا جاتا ہے ملحد، کس کو ہم معاشرے میں سمجھے کہ یہ بندہ ملحد ہے، اس حوالے سے ہمیں آگاہ فرمائیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. تو اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی آپ پوسٹیں کرتے ہیں الہاد کے متعلق، ملحدین کے متعلق، جن کو آج کے زمانے میں ایتھیسٹ بھی کہا جاتا ہے. تو آخر ملحد کہتے ہیں کسے ہیں، ملحد ہوتا کون ہے؟ دیکھیں، ملحد کہتے ہیں اس شخص کو جس کا الہادی نظریہ ہو. صحیح. جس کا الہادی نظریہ ہوگا وہ شخص ملحد ہوگا. اب کہتے ہیں کہ اب ہم عوام کو کیسے سمجھا سکیں اپنی زبان کے اندر، عوامی زبان کے اندر، کہ عوام خود اس چیز کو فہم کر سکے کہ یہ بندہ ملحد ہے. تو دیکھیں
آسان الفاظ کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ کسی غیب کی خبر پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں. صحیح. جس طرح ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہیں غیب کی خبروں پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح کہ کہہ لیں کہ فرشتے ہیں، فرشتے ہماری کہہ لیں کہ حسیات سے غیب ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہیں، ہم ہماری نظروں سے غیب ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. کہہ لیں کہ قیامت ہے، سوچ سے بعید ہے بات، لیکن امر غیب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہندو ہیں، ہندو بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو امر غیب ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن گویا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر انسان ہے، کوئی بھی طبقہ ہے جو کسی بھی امر غیب پر ایمان رکھتا ہو، جو اس کو کہہ لیں کہ ہم اہل مذہب، جو اس کے ہٹ میں ہو، مثلا جو کسی چیز پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو، اس کو ہم ملحد کہیں گے. صحیح. جی، یعنی کہ وہ یہ بندہ کہے کہ یہ چیز میرے سامنے موجود ہے، اس کو میں مانوں گا. ٹھیک ہے. اب وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے سامنے نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اس بندے کو ملحد کہیں گے ہم. ٹھیک ہے. اب کوئی شخص کہے کہ فرشتے مجھے نظر نہیں آتے، فرشتے کا میں انکار کرتا ہوں، اس بندے کو ملحد کہیں گے. یعنی امر غیب کی چیز کا انکار کر دینا، اس بندے کو ہم ملحد کہیں گے. بہت ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ نے ملحد کی ہمارے سامنے ڈیفینیشن کی ہے، سادہ لفظوں کے اندر، کہ جو غیب کی باتوں پر یقین نہ رکھے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اینگل سے، اس کو ملحد کہا جائے گا. اچھا، دنیا میں جو بھی انسان ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. ہندو ہیں، ان کا ایک اپنا مذہب ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، بدھسٹ ہیں ان کا، سکھوں کا، مسلمانوں کا. تو یہ جو ایک نئی دنیا قائم ہو گئی ہے ملحدین کی، تو ان کا کیا مذہب ہے؟ کوئی تو مذہب ان کا ہوگا، تو ان کا مذہب کیا، اس حوالے سے ہمارے سامنے پردہ کشائی فرمائیں. دیکھیں، عام طور پر ہمارے ہاں دو اصطلاحات بولی جاتی ہیں. ایک بولی جاتی ہے اہل مذہب، دوسری بولی جاتی ہے لا دین، یعنی کوئی دین پر ایمان نہیں رکھتے. اہل مذہب چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے کسی بھی چیز پر ایمان رکھنے والے ہوں، سپریم پاور پر ایمان رکھنے والے ہوں، کسی طاقت پر ایمان رکھنے والے ہوں، کسی سپر پاور پر ایمان رکھنے والے ہوں، ان کے ذہن کے اندر یہ خاکہ موجود ہو کہ یار یہ جو چیز موجود ہے یہ خود بخود موجود نہیں ہے، بلکہ اس کو وجود دینے والا کوئی ہے، تو اس بندے کو ہم اہل مذہب کہیں گے. صحیح. یہ بندہ اہل مذہب ہے، یہ وہ جس کو بھی مانے، چاہے کسی مانتا ہو، چاہے شرک مانتا ہو، شریک ٹھہراتا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو. لیکن ہم مشرکین کو بھی اہل مذہب کہیں گے. اچھا، وہ بھی اہل مذہب ہے. لیکن جو ان سے ہٹ کر ہو، وہ بندہ کہے کہ ہاں جی میں کسی بھی چیز کو، کسی طاقت کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. آج کل کے دور میں ہم انہیں ملحدین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کسی طاقت کو نہیں مانتے، لیکن یہ صرف کہہ لیں کہ سائنس کو بنیادی طور پر مانتے ہیں، حالانکہ سائنس کو بطور مذہب پیش نہیں کر سکتے. یہ خود کہہ لیں کہ اس چیز کا اقراری بھی ہے کہ سائنس کو ہم بطور مذہب نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ جو سائنس ہے اس کا جو کہہ لیں کہ مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ علت اور معلول کو پیش کرنا. علت اور معلول کو جب کہہ لیں کہ برابر ہو جائیں گے، معلوم ہو جائیں گے، تو اس کی وضاحت پیش کر کے جو تجربہ کرے گی اس کا نام سائنس ہے. اگر علت اور معلول میں فرق ہے اس کو سائنس نہیں کہیں گے. تو لہذا مذہب جو ہوتا ہے وہ قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے، تو ابہام کے طور پر ثابت ہوتا ہے، اس کو مذہب نہیں کہہ سکتے. اسی لیے سائنس کا جو ان کا نظریہ ہے یہ بھی غلط ہے کہ یہ اہل مذہب، تو سائنس کا مذہب نہیں ہو سکتا کوئی بھی، تو یہ بھی اہل مذہب نہیں کہلائیں گے. یعنی ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، لا دین ہے، دہریے ہے، ملحدین ہے، ملاحدہ، کوئی بھی اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے. اچھا، ابھی آپ نے سائنس کی بات کی ہے، تو چند معروف چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں ان میں سائنس ہے، عقل ہے اور وحی ہے. تو ان تینوں کی حقیقت سے ہمیں آشنا فرمائیں. سائنس کیا ہے، عقل کیا ہے، وحی کیا ہے؟ سائنس کسی چیز کو ثابت کرنے کا نام نہیں ہے. صحیح. سائنس کسی چیز کو ظاہر کرنے کا نام ہے. وہ چیز چھپی ہوئی تھی، اس کو ہم نے ظاہر کر دیا، اس سے جو پردے پڑے ہوئے تھے اس کو اپنی تجربے سے، اپنے علم سے، اپنے مشاہدات کے ذریعے ہم نے اس چیز کے پردہ اٹھا دیا، عوام کے سامنے ظاہر کر دیا. سائنس اس چیز کا نام ہے، چھپی ہوئی چیز تھی. اب دیکھیں، سائنس اس چیز کا نام ہے. آسمان میں کتنے سیارے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے اوجھل تھے، ٹھیک ہے. سائنس نے اس چیز سے پردہ اٹھا دیا کہ اس وہاں پر اتنے سیارے موجود ہیں، اتنے ستارے موجود ہیں، ٹھیک ہے.
اب سائنس ہمارے ہاں ہماری نظروں سے اوجھل تھا کہ کہنے کہ چاند پر ہوا موجود ہے کہ نہیں، لیکن سائنس وہاں پر گئی، سائنس نے یہ دریافت کر لیا، اس چیز پر پردہ اٹھا دیا، یہ چیز ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی. یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا، کسی چیز کو وجود دینا سائنس اس کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی چیز سے پردہ اٹھا دینا سائنس اس چیز کا نام ہے. بہت خوبصورت. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ عقل کس چیز کا نام ہے. عقل ہے کہ انسان کسی چیز کا ادراک اگر اپنی حسیات سے نہ کر سکے، اس چیز کا ادراک اپنی عقل کے ذریعے کرے. اس طرح کے کہہ لیں کہ عام طور پر لوگوں کے ہاں معروف ہے، فلاسفہ کے ہاں، سائنس، ہر بندے کے ہاں کہ علم حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں. حواس خمسہ بھی ان میں شامل ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ ہیں، اگر ہم نے کسی چیز کو ہاتھ کے ذریعے پہچاننا ہو، سخت ہو نرم ہو، اب ہاتھ کے ذریعے چیک کریں گے یہ چیز سخت، آیا سخت ہے، نرم ہے، کیا کہ کس طرح کی ملائم ہے، جس طرح بھی ہو، یہ ہاتھ سے علم حاصل ہو گیا ہمیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں آنکھوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہ چیز آیا سفید ہے، کالی ہے، براؤن ہے، جس کلر کی بھی ہو، یہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہمیں آنکھوں کے ذریعے ہو رہا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ادراک چکھنے سے ہوتا ہے. اب ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں، سالن چکھنا ہو، نمک چکھنا ہو، اب ہم زبان کے ذریعے اس چیز کا ادراک کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ادراک کانوں کے ذریعے ہوتا ہے کہ ہم کہہ لیں کہ اس چیز کا ادراک کریں کانوں کے ساتھ کہ آیا اب یہ چیز ہماری کہہ لیں پسند کی ہے. اذان سنتے ہیں، اذان کی آواز، کسی کے اذان کی آواز ماشاءاللہ بہت پیاری ہوتی ہے، کسی کی تلاوت سنتے ہیں، اب اس چیز کا ادراک ہمیں کانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی طرح کہہ لیں کہ ایک علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے عقل. یعنی ہاتھ کے ذریعے جو چیز حاصل ہو سکتی ہے وہ کان کے ذریعے نہیں ہو سکتی، جو کان کے ذریعے ہو سکتی ہے وہ ہاتھ کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی. اسی طرح ان حواس خمسہ کی حدیں قائم ہے. یعنی کہ جو چیز ہاتھ کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے وہ کان کے ذریعے نہیں ہو سکتی. اسی طرح حواس خمسہ سے جو چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی وہ چیزیں عقل سے حاصل ہو سکتی. بہت خوب، بہت خوب. اب عقل کا دائرہ کار کیا ہے؟ انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ انسان کی عقل کہہ لیں کہ اس کی بھی حد مقرر ہے. اب انسان سوچتا ہے، اب انسان سوچتا انسان مثال کے طور پر اگر انسان سوچے آسمان پر کیا ہے، اب اس کی عقل اس چیز پر ادراک نہیں کر سکتی کہ آیا آسمان کے اوپر بادل ہے، بادل کا رنگ بلو ہے یا آسمان کا رنگ بلو ہے. ٹھیک ہے، اب سوچتا پھر وہاں چلا گیا، پھر اوپر جو ہوا ہے وہ ہوا گرم ہے، ٹھنڈی ہے، کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی سوچ اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی. یعنی اس کی سوچ صرف وہاں تک ہے جہاں تک اس کی حد ہے. جب اس کی حد ختم ہو جاتی ہے تو سوچ کا کام ختم. یعنی ایک حد ہے علم حاصل کرنے کی حواس خمسہ، جہاں اس کی حد ختم ہو گئی اس سے آگے شروع ہوتی ہے عقل. عقل شروع ہوگی، عقل کی بھی ایک حد ہے، جب اس کی حد ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے وحی. عرض یہ کر رہا تھا کہ عقل جس طرح حواس خمسہ کی ایک حد مقرر ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد مقرر ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حواس خمسہ سے ہمیں حاصل ہو نہیں سکتی، وہ چیز ہمیں عقل کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے. لیکن جب عقل کے ذریعے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی کوئی چیز، پھر وہ چیز حاصل ہوتی ہے وحی کے ذریعے. مثال کی ضرورت، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. لوہا، آج کے سائنسدان اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ یہ لوہا جو ہے یہ ہماری زمین کی پیداوار نہیں ہے. یہ ہماری زمین کی پیداوار نہیں ہے. اب حواس خمسہ سے ہم اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے کہ لوہا ہماری زمین کی پیداوار ہے کہ نہیں. لیکن اب عقل کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے. انسان سوچے زمین کے اندر لوہا، زمین کے اندر سے تیل بھی نکل رہا ہے، زمین کے اندر سے فلاں چیز بھی نکل رہی ہے، تو جس طرح کے زمین کے اندر سے ایک آلو نکل رہا ہے وہ بھی نکل رہی ہے، تو کیا آیا کہ لوہا اس زمین سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ لیکن آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر یہ بات فرما دی کہ ہم نے لوہا آسمان سے اتارا. ٹھیک ہے، آج کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ جو کیمیکل، جو چیزیں ہمیں چاہیے اس لوہا بنانے کے لیے، وہ چیزیں اس زمین پر موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ اس خلا سے وہ چیزیں آئی ہیں، یہ خلا سے اتارا گیا ہے. لہذا جو چیز ہمیں ایک عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہو رہی، حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہیں ہو رہی، وہ مخبر صادق یعنی وحی کے ذریعے ہمیں چیز حاصل ہو گئی ہے. اچھا، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سائنس، عقل اور وحی کا تعارف ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے. تو یہ جو ملحدین ہیں ان کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے؟ سائنس کا جھنڈا ہے، عقل کا جھنڈا ہے یا وحی کا جھنڈا ہے؟ کون سے یہ علمبردار ہیں جھنڈے کے کہ اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا
کہ ملحدین جو ہیں وہ کس بنیاد پر اعتراضات کرتے ہیں, کس بنا پر وجود خدا کا انکار کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملحدین کا جو انکار ہے نا وہ محض کیا وہ سائنس کی بنیاد پر ہے یا عقل کی بنیاد پر ہے یا وحی کی بنیاد پر ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے نزدیک حق کیا چیز ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اب ان کے نزدیک حق آیا سائنس ہے, ان کے نزدیک حق آیا عقل ہے, ان کے نزدیک آیا حق مخبر صادق کی خبر ہے. صحیح. چلے میں سوال کرتا ہوں ان سے کہ اگر سائنس کو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, سائنس آج تک کہہ لیں کہ بلیک ہول کی حقیقت معلوم نہیں کر سکے. صحیح. ٹھیک ہے, جبکہ وہ مادی چیزوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز مادی چیز ہے, اس کی حقیقت تک سائنس رسائی حاصل نہیں کر سکی, تو ملحدین جو ہے اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار بھی نہیں کر سکتے. صحیح. ایک مادی چیز, جبکہ اللہ تعالیٰ مادیات سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ مادی چیز نہیں ہے بالکل بھی, اللہ تعالیٰ ایک روحانی چیز ہے. تو جس طرح ایک انسان ہے, اب انسان لیتے ہیں, انسان کے اندر یہ محض ایک مجسمہ ہی انسان نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک روحانیت ہے, وہ انسان ہے. اب یہ اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے, سائنس اس چیز کا آج تک ادراک نہیں کر سکتی جو مادی چیز کے اندر موجود ہے, انہیں پتا بھی ہے. بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے اندر روح چیز ہے, روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے دماغ کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے. جب وہ کیمیکل کم ہوتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب میں سوال کرتا ہوں, کیا سائنسدان اس بات پر کہہ لیں کہ ادراک رکھتے ہیں, اس بات پر طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اس کیمیکل کو دوبارہ نکال کے کسی دوسرے میں فٹ کر سکے؟ اگر سائنس کا وہ نظریہ مانتے ہیں, سائنس کو مذہب مانتے ہیں, سائنس کا خدا مانتے ہیں, ہرگز نہیں. سائنس آج اس موضوع پر بحث کرنا ہی نہیں چاہتی, انہیں پتہ یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سائنس وجود خدا پر بھی بات نہیں کرتے, انہیں پتہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا کام صرف چھپی چیزوں کو ظاہر کرنا ہے, کسی چیز کا وجود ہمارے ذمے یعنی کسی چیز کو وجود دینا یا کسی چیز کے وجود جو وما وسم وراء الورا ہو اس چیز کا وجود ثابت کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے. لہذا ملحدین کا جو یہ نظریہ ہے کہ سائنس کو پیش کرنا یہ غلط ثابت ہو گیا. دوسری بات ہے عقل. نہیں تو یہ سائنس ہی کرتے رہتے ہیں, تو پھر اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ سائنس اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا وہ ہے سائنسی دور. لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آج کل کرامات پر کہنے کی بات کی جاتی ہے کہ فلاں بزرگ کی کرامت کے وہ کیسے ہوا میں اڑ سکتے ہیں, وہ کیسے آج کل ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہہ لیں کہ کسی چیز کے ذریعے سے ہوا میں اڑ رہے ہیں, بغیر ذریعے کے ہوا میں کیسے اڑ سکتے ہیں. اگرچہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. لوگ چونکہ آنکھوں دیکھی بات پر یقین رکھتے ہیں, اسی طرح وہ کہتے ہیں جب تک وہ چیز سائنس کے ذریعے ہمارے سامنے موجود نہیں ہوگی, چونکہ سائنس کا میں نے عرض کی کہ سائنس کا کام ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا. ٹھیک ہے, اب ان کا نظریہ بھی یہی ہے جب تک سائنس اس چیز کو ثابت نہیں کرتی ہم نہیں مانیں گے. صحیح. سائنس اس چیز کو ثابت کر دے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارا موضوع نہیں, ہم کیسے کریں؟ سائنسدان جب خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا موضوع صرف مادی چیزوں کو ظاہر کرنا ہے تو یہ چیز ہماری کہنے کے سوچوں سے بھی دور ہے, تو ہم کس چیز کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اچھا, ملاحدہ کی طرف سے ایک سوال بڑے زور و شور کے ساتھ کیا جاتا ہے. یوں سمجھے کہ وہ سب سے پہلا ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. یعنی ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اس کل کائنات کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا. تو پھر ان کا آگے سے سوال ہوتا ہے بھی چلیں یہ بتائیں پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو آپ بتائیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. بڑا بہترین سوال ہے اور مجھ سے بھی کئی مرتبہ کہنے کے بعد حضرات نے کر دیا ہے کہ آپ اس چیز کا جواب دیں کہ اگر آپ اسلام کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق ہے تو پھر اللہ کا بھی خالق ہوگا. اللہ کا بھی خالق ہوگا. جی. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے. یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے, مثال کے طور پر یہ میز ہے, ٹھیک ہے, اب اس میز کی ساخت کو دیکھ کر اس کے کاریگر کی طرف ذہن گیا ہمارا, اس کے کاریگر کی طرف ذہن گیا کہ آیا یہ لکڑی ہے, پلاسٹک ہے, جو بھی ہے, کہ اس چیز کو یہ شکل دینے والا کون سا کاریگر ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس لکڑی کو دیکھا, ہم نے اس کے کاریگر تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے, اب اس کاریگر تک جب ہم پہنچے پھر اس لکڑی وہ کہاں سے آئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب ہم اس لکڑی کو دیکھیں گے, اب وہ لکڑی کہاں سے آئی, ہمارا ذہن درخت کی طرف جائے گا.
لیکن جب ہمارا ذہن درخت کی طرف جائے گا پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اس کو تخلیق کرنے والا کون ہے، ایک اتھوں آیا، ٹھیک ہے. اب جب اس چیز کو شکل ملی ہمارا ذہن فوراً انسان کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کو کسی انسان نے وجود دی ہے، کسی انسان نے تخلیق کی ہے. صحیح. لیکن جب ہم ایک درخت کو دیکھتے ہیں پھر ہمارا ذہن کام کرتا ہے کہ یار یہ تو ایسی اس کی شکل ہے کہ اس کو انسان وجود دے ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اب ہمارے ذہن کے اندر یہ جو پیدا ہوتا ہے سوال کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال تب پیدا ہونا چاہیے جب کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو. بہت زبردست، بہت زبردست، ٹھیک ہے. جب کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو، اگر دیکھ لیا پھر ہم اس کے خالق کو تلاش کریں گے، کیونکہ سائنس اس بات پر متفق ہے، فلاسفہ بھی اس بات پر متفق ہے، ارسطو بھی اس بات پر متفق ہے کہ تسلسل باطل ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ خدا کو فلاں نے پیدا کیا، اس خدا کو فلاں نے پیدا کیا، اس خدا کو فلاں نے پیدا کیا، چلتا چلتا ایک چیز کا ختم ہی نہیں ہوگا. اس چیز کا سائنس بھی انکار کرتی ہے، اس چیز کا عقل بھی انکار کرتی ہے، اس چیز کا فلاسفہ بھی انکار کرتے ہیں. ویسے جو ملحدین ہیں وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا تسلسل بات. بالکل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرتے ہیں. لیکن اب دیکھیں نظریہ ارتقاء کہ جس طرح اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک اگر ایک وقت کے لیے تمہاری بات کو مان لیا جائے، ٹھیک ہے، کہ نظریہ ارتقاء ہو رہا ہے تو اب کیوں نہیں ہو رہا، ہاں بالکل، پھر وہ انکار کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ سر پکڑ بیٹھ جاتے ہیں. اب ہم کیا جواب دیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کہ جب ہم ایک چیز جس چیز کا اگر ہم ملحدین کس طرح انکار کر سکتے ہیں کہ جب ان کا اپنا نظریہ سائنس ہے، ان کا وہ خود اپنا مذہب تسلیم کرتے ہیں، وہ اس چیز کا انکار کر رہی ہے کہ تسلسل باطل ہے. وہ عقل کو مان رہے ہیں، عقل اس چیز کو مان رہی ہے کہ تسلسل باطل ہے. اگر وہ فلسفے کو مانتے ہیں، فلسفہ اس چیز کا انکار کر. آپ شرح کاج اٹھا کر دیکھ لیں، آپ شرح تہذیب اٹھا کر دیکھ لیں، مختصر المعانی اٹھا کر دیکھ لیں، علامہ صاحب نے ارسطو کے جو اقوال نقل کیے جو بھی کیے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تسلسل ہر طور پر باطل ہے. صحیح. اب دیکھیں جب ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اس چیز کو بنانے والا یہ ہے، ٹھیک ہے، اس انسان کی طرف ذہن گیا، درخت کو دیکھا، اللہ اس کے پھر موجد کی طرف ذہن گیا، اس کو وجود دینے والا کون ہے. اب کہہ لیں کہ ہم اس چیز پر عقل ہمیں ابھارے گی کہ یار اب اس بندے اس خالق کو تلاش کرو جس نے اس چیز کو وجود دیا ہے، ٹھیک ہے. اب جب ہم کہہ لیں کہ اس چیز کا کہہ لیں کہ تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تلاش کریں گے، اس کو بنانے اگر اللہ تعالیٰ کا لفظ وہ نہیں لینا چاہتے یا وہ کہتے ہیں کہ کسی خالق کو تلاش کریں گے، کسی موجد کو تلاش کریں گے، کسی سپر پاور کو تلاش کریں گے، ان کی عقل اس بات کی طرف جائے گی. اب دیکھیں کہ ہر بندے کے اندر نا ایک مادہ ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک روحانی مادہ ہوتا ہے کہ جو اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے تو کسی سپر پاور کو مان. میں آپ ایک بار مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ کے پاس آپ کا ایک دوست ہے، وہ آپ کو ایک پینسل گفٹ کرے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ پینسل اپنی جیب میں رکھیں، ٹھیک ہے، جیب میں رکھ کر گھر لے جائیں، گھر میں جا کر الماری میں رکھ دیں، پورا ایک سال گزر جائے، آپ وہ بھول گئے آپ، ٹھیک ہے. آپ جب گھر آئے ہیں تو آپ کو وہ چیز بھول گئی ہے، ایک سال گزر گیا ہے، اچانک آپ نے اس پینسل کو دیکھا تو آپ کو اس دوست کی یاد آ گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح انسان کے اندر ایک ایسی چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے، جب انسان تھوڑی سی غور کرتا ہے تو اس کے خالق کی طرف توجہ چلی جاتی ہے کہ بھائی مجھے بنانے والا کوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی انسان موجود ہے نا، آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ تیرا سپر پاور ہے، وہ اس کو ماننے لگ جائے گا، اس کی کہہ لیں کہ سجدہ ریز ہونے شروع ہو جائے. اب کہہ لیں کہ دنیا کے اندر 92% ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی سپر پاور پر ایمان رکھنے والے ہیں، چاہے وہ خدا پر ایمان رکھتے ہو، چاہے وہ بھگوان پر. مجھے مرکز سارا کا ایک ہے، کوئی سپر پاور ہے مرکز. تو دیکھیں یہی چیز، یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی چیز کو سپر پاور مانے. اچھا ویسے یہ ملحدین اتنے بد فطرت ہیں کہ ان کے فطرت میں یہ چیز نہیں. دیکھیں یہ بھی خود مانتے ہیں، اس چیز کا انکار نہیں ہے، یہ مانتے ہیں سپر پاور کو. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کے قائل ہیں یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا طاقت رکھنے والا کون ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اس کائنات کو وجود دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، سپر پاور وہ ذات ہے. ملحدین کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، کائنات کو وجود دینے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ کائنات خود طاقتور تھی، خود بخود وجود میں آ گئی. اب ان کا نظریہ یہ ہے، اب وہ خدا کائنات کو مان رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے وہ کسی چیز کو نہیں مانتے وہ بھی ہیں، لیکن ان کی عقل کا پردہ پڑا ہوا ہے، ہم کس چیز کو کسی چیز کو بھی نہیں مانتے.
مانتے ہیں. اب دیکھیں نا, اب کوئی چیز خود بخود وجود میں آ گئی, مطلب کیا ہوا, وہ خود بخود طاقتور تھی تو وجود میں آئی. بالکل صحیح ہے. طاقتور تھی تو وجود میں آئی, مطلب یہ ہوا وہ کائنات کو ہی طاقتور تسلیم کرتے ہوئے اسی کو مانتے ہیں, لیکن عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. آپ نے اپنی گفتگو میں نظریہ ارتقاء کی بات کی ہے, اس حوالے سے خوب بحثیں بھی ہوتی ہیں اور یہ لفظ بھی گردش کرتا ہے, تو بتائیں نظریہ ارتقاء کیا ہوتا ہے, کیا اس کا مطلب ہے ملحدین کے ہاں, یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے. نظریہ ارتقاء کا معنی ہوتا ہے منتقل ہونا, ایک صنف کا دوسری صنف کے اندر منتقل ہو جانا. اب یہ عموماً کچھ سال پہلے یونیورسٹیوں کے اندر یہ نظریہ پڑھایا جانے لگا کہ انسان جب اس دنیا میں آیا, انسان کیا, وہ انسان کو مانتے نہیں, وہ کہتے ہیں جب انسان کی جو تاریخ دیکھیں نا, یہ بندر تھا. ٹھیک ہے, بندر سے کہہ لیں کہ چلتا چلتا صنف تبدیل ہوتی گئی, مادے تبدیل ہوتے گئے, مادیات تبدیل ہوتی گئی, نظام تبدیل ہوتا گیا, لہذا اس کی جو شکل و شباہت تھی وہ بھی نظام کے ساتھ تبدیل ہوتی گئی. ٹھیک ہے, جس طرح دنیا جب بنی اس وقت سارا جنگل تھا, جو بھی تھا, ترقی کرتی بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے ہوائی جہاز بن گئی. اسی طرح انسان بھی ایک ہوائی تھا, ویران تھا, بنجر تھا, ترقی کرتے ایک خوبصورت شکل انسان بن گئی. اب یہ ہے ایک مفہوم جو میں نے عوامی زبان میں سمجھایا ہے کہ نظریہ ارتقاء کا یہ مفہوم ہے. اب دوسری بات جو ہے کہ یہ نظریہ آیا ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک, اگر ہم فی الوقت اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بسا اوقات آج ہم دیکھتے ہیں بعض زمینیں آج بھی بنجر ہیں. ٹھیک ہے, تو انسان آج بھی بنجر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ایسا کہہ لیں کہ زمین بنجر ہونے کے ساتھ ترقی کرتی ہے, وہ آج انسان پہلے بندر ہونا چاہیے ہمارے سامنے. ٹھیک, اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس کا وجود نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر تم بندر نہیں تھے ہمارے سامنے بندر بنو, پھر انسان بنو, پھر ہم تسلیم کریں گے کہ نظریہ ارتقاء ہے. ہم بھی کہتے ہیں کسی بندر کو لے آئیں, ہاں کسی بندر, اور اس کے اوپر کیمرے فٹ کر لیں, دیکھیں بھی وہ انسان بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. جی بالکل, بن جائے تو پھر ان کا نظریہ سچا ہے, نہ بنے تو پھر ہمارا نظریہ سچا ہے. اب دیکھیں, اب جب ہم اس چیز کی صنف کو دیکھیں گے تو کہ تبدیل ہوتی گئی ہے, گویا اس وقت تھی تو آج کیوں نہیں ہے. جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کے لیے انسان کو جب پیدا کرنا تھا مٹی کو جمع کیا. صحیح, مٹی کو جمع کرنے کے بعد جب اس کا ایک قالب تیار ہو گیا, مجسمہ تیار ہو گیا, پھر ہم نے اوپر سے حضرت اسرافیل کے ذریعے اس کے اندر سور پھونکا, یعنی کہ حضرت فرشتے کے ذریعے اس میں سور پھونک دیا گیا, ایک روح ڈال دی گئی, روحانیت ڈال دی گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے محض جسم کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روحانیت اس کے اندر موجود ہے جو اس کو مکمل انسان کہہ رہی ہے. نطق کہتے ہیں کہ اگر فلسفے کی زبان میں بولے حیوان ناطق. ٹھیک ہے, محض مجسمہ ہو, جانور کا بھی مجسمہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو روحانیت جو کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے جو انسان کے اندر ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے. اب آیا دیکھ لیں, انسان کہہ لیں کہ زیادہ عزت کے لائق ہے یا بندر, ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے لہذا ہم انسان ہونے کو پسند کرتے ہیں, اگر وہ ان کے نزدیک بندر ہے لہذا وہ بندر ہونے کو پسند کرے. جبکہ قرآن کریم کے اندر بندر سب سے زیادہ ذلیل اور کہہ لیں کہ رذیل مخلوق کا ذکر, جب کسی کا ذلیل کرنے کے لیے ذکر کیا گیا تو بندر کا ذکر آیا. اچھا, یہ بڑا شور ہوتا ہے سوشل میڈیا پر بھی, ویسے بھی ہم لیکچر سنتے ہیں مذہبی رہنماؤں کے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بڑی ملحد ہو رہی ہے, یونیورسٹیز میں لوگ جو ہیں بڑے اسٹوڈنٹس ملحد ہو رہے ہیں. تو اس کی کوئی حقیقت بھی ہے, واقعتاً الحاد پھیلتا جا رہا ہے, یا صرف یہ تخمینے ہیں یا ایک ہوائی اڑائی گئی ہے کہ جس بنا پر عالم مذہب پریشان ہے کہ ہماری نسلیں جو ہے الحاد کی طرف کیوں جا رہی, اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ بہت بہترین سوال کیا ہے کہ آیا یہ الحاد جو پھیل رہا ہے, جو شور و غل ہے, یہ واقعی ثابت شدہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں, الحاد واقعی پھیل رہا ہے. اچھا, واقعتاً پھیل رہا ہے الحاد. اگر ہم عرب ممالک کو دیکھیں, ٹھیک ہے, الحاد تو کہہ لیں کہ بے شمار پھیل چکا ہے. اچھا, کئی آپ خود دیکھیں, کئی دینی کہہ لیں کہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اندر دلوں سے بھی اور ان کے ذہنوں سے بھی اور ان کے گھروں سے بھی, ان کے معاشرے سے بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہے.
اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے الحاد. الحاد کو ایک وقت تھا، آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں، ایک وقت تھا کہ بدعات کو رجوع کہنے کہ اس وقت لوگ ابھارتے تھے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں الحاد ہے، اور الحاد کہہ لیں کہ اس طور پہ پھیل رہا ہے کہ لوگ ویسے ہی پریشان ہیں، وہ پریشانی کی وجہ سے دین دنیا سے کہہ لیں کہ دین و خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ کسی زمانے میں بدعات فتنہ ہوا کرتی تھیں اور اس وقت فتنہ الحاد ہے. جی بالکل، آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے الحاد ہے، چونکہ بدعات کے متعلق اب لوگ ذہن نشین ہو چکے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، دین کے اندر یہ چیز شامل ہے. لیکن الحاد ایسا فتنہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ شریعت میں چیز ہے. اب وجود خدا اتنا ثابت شدہ عقیدہ وجود خدا پر لوگ اس کے متعلق شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اب دیکھیے کتنا بڑا فتنہ ہوگا. حالانکہ بدعت کا وہ بھی فتنہ ہے، لیکن اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے جتنا بڑا فتنہ الحاد ہے. اچھا، ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظلم ہوتا ہوا دنیا میں دیکھتا ہے تو اس کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ ایک طرف اس کی صفت ہے قادر ہونا، اور پھر وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، تو یہ بیک وقت یوں سمجھے کہ تضاد لازم آ رہا ہے. دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے روکنے پر قادر بھی ہے، پھر بھی اس ظلم کو کیوں نہیں روکتا؟ ماشاءاللہ بڑا بہترین سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہونے کے باوجود، قادر ہونے کے باوجود مسلمانوں پر سے ظلم کو کیوں نہیں ختم کر رہے کہ کفار آئے دن مسلمانوں پر ظلم ڈال رہے ہیں. دیکھیں یہ سوال دو مفروضوں پر قائم ہے. نمبر ایک، کیا خدا تعالیٰ کی صفت صرف قادر ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کی صفت صرف رحمان ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بیچ کر بے لگام چھوڑ دیا؟ انسان کو کوئی رول فالو کرنے کے لیے نہیں دیا، انسان کو کوئی دستور، کوئی منشور نہیں دیا کہ جس کے مطابق وہ زندگی گزار سکے. کہ ایک معاشرے کے اندر ہمیں پالیسی فالو کرنی پڑتی ہے، حکومت کی پالیسی فالو کرنی پڑتی ہے، کہ اللہ نے انسان کو کوئی پالیسی نہیں دی جس کو وہ فالو کرے. پہلا مفروضہ جو ہے کہ جو اصولی طور پر دیکھا جائے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت صرف قادر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت صرف رحمان ہے؟ نہیں، بلکہ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی صفات ہیں. جس طرح کے ایک انسان ہے، اب آپ کے اندر بھی ایک صفت ایسی موجود ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو بھی مقصد ہوگا، آپ کوئی بھی کام کریں گے اس کے پیچھے آپ کا ایک مقصد ہوگا. آپ کوئی بھی کام کر لیں اس کے پیچھے ایک منزل ہوگی. آپ ماشاءاللہ مجلس خطبہ پاکستان کی جو ایک روایت نہیں چلائی ہے آپ نے، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، آپ کا ایک مقصد ہے، آپ نے ایک مقصد لے کر یہ چیز چلائی ہے. اسی طرح جب آپ ایک مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ صرف بدرجہ انسان کی عطم موجود ہے، زیادہ موجود ہے، برتر موجود ہے. یعنی کہ انسان کے اندر اتنی چیز، یہ نعمت ہے اتنی عطم درجے کے لیے جتنی یہ نعمت عطم درجے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے. دوسری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت حکیم ہونا بھی ہے، وہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے کہہ لیں کہ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر معاملے کے اندر حکمت ہے اس تک رسائی حاصل کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے، انسان اس بات سے معذور ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے. مثال زید عمر کو قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب زید کو جب عمر کو قتل کیا، زید کو ہو گئی پھانسی، ٹھیک ہے. اب عمر کے گھر والے پریشان ہیں. اب دیکھیں عدالتی کارروائی بالکل درست ہوئی ہے، انصاف بھی یہی ہے کہ جو کسی کو قتل کرے اسے قصاصاً قتل کیا جائے. اب زید کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے بچے کو جو قتل کیا جا رہا ہے یہ انصاف کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، اس پر ظلم نہیں ہو رہا. لیکن باوجود اس کے تیسرا شخص آتا ہے، وہ زید کے گھر والوں کے پاس آتا ہے کہ بہت بہت مبارک ہو، آپ کے بچے کے ساتھ قانونی کارروائی ہوئی ہے، انصاف ہوا ہے، لہذا انصاف پر لوگ خوش ہوتے ہیں، لہذا میں خوشی کے طور پر آپ کو یہ مٹھائی کا ڈبہ، یہ پھول پیش کرتا ہوں. وہ اس کو کہہ لیں کہ پھول قبول کرنے کے بجائے اس پر جوتیاں برسائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن کیوں برسائیں گے؟ کیونکہ ان کی جو دماغ ہے، ان کی حس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کی حکمت کی طرف نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کر چکے ہیں. فرمایا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے قصاص، ایک بندہ مر رہا ہے اس کے لیے زندگی کیسے ہوگی؟ دیکھیں ایک بندہ جب کسی کو
قتل کرے گا اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. دوسرا بندہ کسی کو قتل کرنے کے لیے سوچے گا ہاں یار اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ یہ سوچ کر اس چیز کو چھوڑ دے گا کہ یار میں بھی قتل ہو جاؤں گا, یہ بھی قتل ہو جائے گا, ہاتھے کو نہیں چڑھے گا ساڈے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی ہے, اب باقیوں کی زندگی تو بچ گئی نا, اب اس کی طرف ان کی نظر نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, پھر اس لیے وہ غصہ ہوں گے تیسرے بندے پر. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے لگام چھوڑ دیا؟ ٹھیک ہے, اب دیکھیں انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انسان ایسے ہیں کہ بعض کو طاقت دی ہے, بعض انسان ایسے ہیں کہ بعض انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر دیا ہے. ٹھیک ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو طاقت دی ہے تو مسلمانوں کو صبر دیا ہے, لیکن قانون دونوں کے لیے ہے. کافر کو ظالم کو یہ کہہ دیا لا تفسدوا فی الارض, زمین کے اندر اپنے جبر کے ذریعے, زمین پر اپنی طاقت کے ذریعے, پیسے کے ذریعے, اپنی اولاد کے ذریعے زمین میں فساد نہ کرنا. ٹھیک ہے, اور مظلوم کو کیا کہا ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے کہنے گا اللہ تمہیں اس پر اجر بھی دیں گے. ظالم کے لیے قانون نہ فالو کرنے پر جو سزا رکھی ہے وہ یہ دی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور کہہ لیں کہ جو صبر کرنے والا ہے اس کو یہ کہہ لیں کہ جزا دی ہے کہ صبر کرنے پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے. خلاصہ کلام یہ نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے. اگر مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے اس پر بھی اسے اجر مل رہا ہے, اگرچہ اسے پتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے وہ روکنے کی کوشش کرے, اگر وہ نہیں رکتا اس پر صبر کر لے. ظالم کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز رکھی ہے کہ اللہ تبارک وہ اگر اپنی طاقت کے باوجود ظلم نہیں کرتا اللہ اس پر اجر دیں گے, اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. ماشاءاللہ آج کی نشست بڑی خوبصورت رہی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یقیناً یہ سوالات نوجوان نسل نیو جنریشن کے اذہان میں اٹھتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے. اسی طور پر الحاد سے متعلقہ سوالات, تو بڑی خوبصورت نشست کے اندر جو ہے ہم نے ان تمام تر سوالات کے جوابات پائے ہیں. یہ جو مین اعتراض مسلمانوں میں شکوک و شبہات کی صورت میں اٹھتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا وہ کوئی نہیں ہے, خود بخود بن گئی ہے, جیسا کہ شکوک و شبہات انسانوں کے ذہنوں میں بٹھائے جاتے ہیں. تو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. کسی دیہاتی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا وہ موجود ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ اس کی دلیل بکری کی مینگنی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ بکری کی مینگنی وہ دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, خالق کے, کریٹر کے موجود ہونے کی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر بکری کی مینگنی پڑی ہو, بکری نہ ہو, تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ گدھا آتا ہے, گھوڑا آتا ہے, اونٹ آتا ہے؟ نہیں, بکری کی مینگنی اگرچہ بکری موجود نہیں ہے اس کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں سے بکری گزری ہوگی. تو کہا کہ اگر ایک بکری کی مینگنی بکری کے وجود پر دلالت کرتی ہے تو اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین کسی کے وجود پر دلالت نہیں کرتی. تو کیا ہی خوبصورت انداز میں اس نے اس مقدمے کو سمجھایا کہ جس طرح وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کے خالق و مالک ہیں, اس کائنات کو بنانے والے ہیں. آج ہم دہائی دے رہے ہیں دلائل کے ساتھ, عقل کے ساتھ, سائنس کے ساتھ, وحی کے ساتھ, منطق کے ساتھ ان تمام تر ملحدین کو جو اسلام پر یا مذہب پر یہ اعتراضات وارد کرتے ہیں کہ آج وقت ہے ان تمام تر دلائل کی روشنی میں جو آپ کے اندر کی پکار ہے اس کے اوپر لبیک کہو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, کہ انسان اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے تو اسے پتا چلے گا کہ کوئی مجھے بنانے والا ہے. آج وقت ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کا. اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے, رخصت ہونے کے بعد انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سارے مناظر دکھائے گا. اس وقت اگر اللہ پاک کی ذات کو مانا بھی تو یاد رکھیے گا آگے سے جواب آئے گا آل آنا, یہ وقت ہے مجھے ماننے کا, یہ وقت ہے مجھ پر ایمان لانے کا. تو اس وقت کا پھر ایمان اور یقین اور ایقان اور سر تسلیم خم کیا ہوا انسان کے کام نہیں آئے گا. لہٰذا ابھی وقت ہے اپنے آپ کو اللہ کے حضور سر بسجود کرنے کا, اس کی حاکمیت و خالقیت کو ماننے کا. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے.